انتہائی قابل قدر پنجاب سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، سب سے پہلے تو میں اپنے شیخ مکرم حضرت الامیر اور آپ سب ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وحدت المدارس جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ وحدت المدارس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے بھی بورڈ کام کر رہے تھے تو وحدت المدارس کی وجہ کیا تھی، ضرورت کیوں تھی؟ تو یہ بات آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو دیوبندی تنظیموں میں ایک بورڈ معروف ہے وفاق المدارس۔ وفاق المدارس کے ساتھ بہت سارے تحفظات تھے اشاعت التوحید و سنہ کو، اور ان تحفظات میں سب سے بڑی بات کہ عقائد کا اختلاف تھا۔ وفاق المدارس اور اشاعت التوحید و سنہ کا نظریاتی اعتقادی اختلاف ہے، اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی، معروف بلکہ متواتر یہ بات ہے کہ 1957 میں ولی کامل حضرت سید عنایت بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھے کو ملتان میں تھپڑ مارا تھا، ایک بوڑھے مولوی کو تھپڑ مارا تھا۔ یہ بات 1957 اور آج ہے 2021، تو وہاں ہمارے مرشد نے جس بوڑھے کو تھپڑ لگایا، آج ہمارے امیر محترم نے ان کی اولاد کے سر پر کک ماری ہے، لتڑ مارا ہے۔ انہوں نے تھپڑ مارا تھا، انہوں نے لتڑ مارا ہے۔ تو میں اپنی بات کو بالکل مختصر کروں گا۔ ہمارا سب سے بڑا تحفظ اعتقاد کا اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف ہے۔ اتنے متعصب ہیں کہ وفاق المدارس کی آپ رسائل دیکھ لیں، ان حضرات کی تقریریں دیکھ لیں، ان حضرات کے فتوے دیکھ لیں۔ انہوں نے 57 سے 2021 تک یہ فتوے دیے کہ اشاعت التوحید یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ معتزلی ہیں اور اہل سنت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں۔ کوئی ایسا سال خالی نہیں گزرا جس میں وفاق المدارس نے یہ نفاق نہ کیا ہو۔ ہر سال تازہ فتوے، پھر انہوں نے پورا مفتیوں کا گروہ منظم کیا، اور ان کا کام ہی صرف حضوری کی برگردانی کر کے ان کا کام صرف اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین کے خلاف بکواس بازی کرنا، ان پر الزامات لگانا، اعتراضات کرنا، حتیٰ کہ نوبت جہاں تک پہنچی کہ صدر وفاق المدارس مولانا سلیم اللہ خان، انہوں نے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو منکرین حدیث میں لکھا کہ انکار حدیث کا فتنہ گجراتی فتنہ ہے، اور عنایت اللہ شاہ سے یہ منکر حدیث ہے معاذ اللہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیماری سب اشاعتیوں میں موجود ہے،
اور اس کے بانی سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر یہاں تک یہ کوئی عام آدمی نہیں، صدر الوفاق کے وفاق کا صدر، پھر طالب علموں سے علماء کی طلاق کے عہد لیے گئے کہ تمہارا اشاع و توحید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، تب سند جاری کی جائے گی۔ پھر اس سے بڑھ کے اجتماعی طور پر وہ جو چند سبائی بکواس بازی کرنے والے خطیب تھے اور جن کو کوئی آگے پیچھے جاننے والا نہیں تھا، وفاق نے ان کی سرپرستی کی، جنہوں نے سٹیجوں پر ہر جگہ پہ اشاع و توحید پہ الزامات لگائے، اور اسی طریقہ سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور پھر جس طرح قائد محترم نے فرمایا کہ وہ صرف مدارس کا بورڈ نہیں رہا، وہ جمہوری نظام اور سیاست کی کٹ پتلی بن گئی، اور انہوں نے مدارس کو سیاسی رنگ میں استعمال کرنے کی کوشش کی اور اپنی سیاست چمکانے کی کوشش شروع کر دی۔ تو بہرحال اب تک جب تک یہ وحدت المدارس کا وجود نہیں سامنے تھا، وہ یہ روزانہ میٹنگیں کرتے کہ اشاعت کو کیسے فارغ کیا جائے، اشاعت کا طالب علم نہ ہو۔ کراچی کے مدارس، ملتان کے مدارس، لاہور کے مدارس، حتیٰ کہ پنڈی اسلام آباد کے مدارس، سب کے اندر یہ طالب علم کے لیے داخلہ کے لیے شرط کہ داخلہ تب لیں گے کہ طالب علم کا عقیدہ المحند کے مطابق ہوگا۔ اور یہ یاد رکھ لو، المحند 14ویں صدی کا سب سے بڑا الفراڈ ہے، سب سے بڑا الفراڈ۔ وہ جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خط کا جواب لکھا تھا، اس کی اصل ہی کہیں نہیں ملتی۔ وہ خط کا جواب کیا تھا اہل عرب کو جو لکھا، اس کے بعد ایک رسالہ ان کی وفات سے کئی سال بعد التصدیقات کے نام سے شائع ہوا، اور التصدیقات کا بھی اصل نہیں ملتی۔ پھر اس نے آگے ترقی کر کے المحند بن گئی، المحند کے بعد پھر بن گئی عقائد علماء دیوبند۔ یہ عقائد علماء دیوبند جیلم سے بنی ہے، میڈ ان جیلم، یہ جیلم میں بنائی گئی۔ دو بزرگوں نے، قاضی عبداللطیف قاضی مظہر، اور یہ اصل قرآن کے بعد ان کے نزدیک قرآن مقدس سے بھی زیادہ قطعی کتاب المحند ہے۔ تو بہرحال یہ پورا سلسلہ چلتا رہا۔ میں ابھی جو اجلاس ہوا، یہ ابھی قریب پنجاب کا امیر جو ہے وفاق المدارس کا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے اکابر کی ارواح وفاق المدارس کی مدافعت کریں گی، دفاع کریں گی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے خود، ان کے اپنے مفتی نے گواہی دی، نیٹ پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب گھنٹہ گھنٹہ آپ کی قبر پہ سلام کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا حضرت گھنٹہ اتنا لمبا سلام؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں سلام تھوڑے ہی کرتا ہوں، میں تو مشورے کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام سے قبر پہ جا کے مشورے کرتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے، اور صرف میری عرض ان لوگوں کو ہے جو اشاعت التوحید و سنہ کی غیرت رکھنے والے ہیں، صرف نام لینے والے نہیں، جن میں مذہب کی غیرت ہے، عقیدے کی غیرت ہے، نظریے کی غیرت ہے، ان سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان وفاق المدارس کے ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے تحفظات یہ ہیں جو وہ ہمیں نمائندگی نہیں دیتے، ہمارے تحفظات یہ ہیں جی ہمیں میٹنگوں میں نہیں بلاتے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے بڑے تحفظات یہ ہیں کہ ان لوگوں کا ایمان بالقرآن نہیں، ایمان بالحدیث نہیں، ان کا عادتاً سما کا عقیدہ خالص کفریہ ہے، استشفاء کا عقیدہ خالص بدعہ کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے، مسائل توحید کو فروعی سمجھنا، علم غیب حاضر ناظر مختار کل ان کو فروعی سمجھنا، ندا ما فوق الاسباب کو فروعی سمجھنا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے جواہر القرآن کے مقدمہ میں لکھا ہے مسئلہ علم غیب بیان کرتے ہوئے کہ ان کے عقائد پہ جو مطلع ہو کر ان کو کافر نہ کہے وہ بھی ویسا ہی کافر ہے، یہ جواہر القرآن میں لکھا ہے۔ تو یہ حضرات 98% پنڈی میں بھی میں نے عرض کیا جماعت کی اجلاس میں، 98% یہ وہ لوگ ہیں جو علم غیب حاضر ناظر ندا
دعا پکار ان مسائل کو فروعی سمجھتے ہیں، اور جو آدمی ان مسائل کو فروعی سمجھتا ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پر اسے کافر سمجھتی ہے۔ جو عادتاً مردوں کے سننے کا قائل ہے ہم کھلے طور پہ اسے مشرک سمجھتی ہیں۔ جو استغفار کا قائل ہے، تفصیلی عرض اعمال کا قائل ہے، ہم ایسے بدبخت کو کبھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے سب سے پہلا ہمارا اختلاف ان کے ساتھ عقیدے کا اختلاف ہے، اور اس وقت وفاق المدارس کے عقائد اور بریلوی تنظیمات یا دیگر تنظیمات ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں، اور حضرت شیخ القرآن امیر محترم اللہ ان کے دین، ان کی عمر، ان کے اعمال میں برکت نصیب فرمائے۔ انہوں نے ایک اتنا بڑا کارنامہ کیا، خدا کی قسم دل کرتا ہے ان کے ماتھے پر بوسہ دوں۔ اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ یہ صدیوں کی تاریخ انہوں نے رقم کی، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اب بعض ساتھیوں کو غلط فہمیاں ہیں، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کا عالم اسباب میں ہونا بڑا مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے امیر محترم کی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید اور نصرت ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت کی ایک کال پر یہ سینکڑوں پنجاب کے کارکن، علماء، مفتیان کرام، مدرسین، اتنی بڑی تعداد میں کہ آج وہ پیچھے تک دیکھو تو مرکز پنج پیر پنجاب سے بھرا ہوا ہے اور پنجاب سے پر ہے۔ تو بہرحال میری گفتگو کہیں بکھر نہ جائے، پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ وفاق المدارس والوں کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، اور وہ ہمیں اہل سنت نہیں سمجھتے، ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اگر دیوبندی مان لے، اگر ہم اہل سنت مان لیں، اگر وفاق المدارس والے آپ کو دیوبندی مان لے، آپ کو اہل سنت مان لے، تو کیا آپ لوگ ان کو قرآن کے انکار کی اجازت دیں گے؟ میرے پاس پنڈی کے وفاق المدارس والے آئے مدرسہ الحاق کرنے کے لیے۔ پہلے انہوں نے کہا ہم آئیں گے، پھر کہا کہ اچھا اس مولوی صاحب کا مدرسہ ہے، یہ تو بہت کٹر مباتی ہے، ہم اس کا مدرسہ الحاق نہیں کریں گے۔ مجھے ساتھیوں نے آ کر بتایا، کہتے ہم الحاق تب کریں گے کہ وہ لکھ کے دے دے کہ کبھی مسئلہ حیات ممات ہمارے خلاف وہ نہیں بولے گا۔ میں نے کہا بہت اچھے، آپ لکھ کر دیں گے کہ آپ قرآن کا انکار نہیں کریں گے، پیغمبر کے فرمان کا انکار نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے دفتر میں آ جائے۔ میں نے کہا تم میرے مدرسہ میں بھی آتے تو میں آپ کے ساتھ ہاتھ ملا کر ہاتھ دھوتا، اور تم کہتے ہو دفتر میں آ جاؤ، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال دوسرے نمبر پر یہ بات ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں، آپ سب علماء، مدرسین، ارباب مدارس سے، تو پہلی گزارش یہ ہے آپ حضرات کے سامنے کہ یہ ہمارا بورڈ بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی کامیابی کے لیے آپ سر دھڑ کی بازی لگائیں، دعائیں بھی کریں، محنت بھی کریں، اور حضرت الامیر دامت فیوضہم، ان کو میں جانتا ہوں، ان کو نہ واہ واہ چاہیے، نہ پیسے چاہیے، نہ خوش آمدید چاہیے۔ انہوں نے ایک اپنے درد دل کو سامنے رکھتے ہوئے، جماعت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تو بعض لوگ، یہ بھی میں واضح کر دوں کہ جیسے مختلف ساتھیوں نے اظہار خیال کیا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اہل بدعت بھی کچھ بگلے بجا رہے ہیں کہ اشاعت التوحید میں اختلاف ہو گیا، تو اس لیے یہ سن لو اشاعت التوحید میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ہمارے امیر محترم اور ہمارے ناظم اعلیٰ سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری دامت فیوضہم، یہ پہلے بھی بھائی تھے، اب بھی بھائی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھائی رہیں گے، ان میں کوئی قطعاً اختلاف نہیں۔
بعض درمیان میں چوہے ہیں جو اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں، بعض غداران ہیں جو اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہر دور میں منافق ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے۔ حضرت شاہ جی سے میری بات ہوئی، حضرت شاہ جی اتنے خوش تھے اس بورڈ پہ، بہت زیادہ خوش تھے، اور کہتے ہیں یہ امیر محترم کا بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا خوشی کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو اس لیے ناظم اعلیٰ امیر کے درمیان نہ اختلاف ہوا، نہ انشاءاللہ یہ اختلاف ہوگا۔ باقی کہیں اگر انتظامی امور میں، اجتہادی امور میں اختلاف ہو جائے تو وہ کوئی اختلاف مذموم بھی نہیں۔ اس کو جماعت کو ٹکڑے کرنا یا جماعت کے حصے بکھرے کرنا، یہ نہ اس کا پہلے تصور ہے نہ آئندہ انشاءاللہ تصور ہوگا۔ آپ نے امیر محترم کی وسیع و ظرفی دیکھی، اتنی چیزوں کے باوجود انہوں نے جملہ کہا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہ جن لوگوں نے میرے مخالفت بھی کی میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ تو اگر اس طرح کا وسیع و ظرف ہو تو کبھی جماعت میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتے۔ تیسری بات میں یہ عرض کروں گا مدارس کے حوالے سے کہ آپ وحدت المدارس، اس کی کامیابی کے لیے امیر محترم کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ چاروں صوبوں سے بہترین قسم کے مدرسین جو کم از کم 15 سال 20 سال فنون پڑھا چکے ہوں، جو ماہر ہیں، تو ان ماہرین کا ایک بورڈ بنایا جائے چاروں صوبوں سے، جو نصاب پر بھی مشورہ کریں اور ساری چیزیں وہ سامنے لائیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو مسئولین بنائے جا رہے ہیں، اس میں بھی جماعتی عقیدہ، تسلط اور جماعتی غیرت کو مد نظر رکھا جائے، اور مسئول بھی اس شخص کو بنایا جائے جو کم از کم 10-15 سال تک مدرس رہا اور اس نے فنون وغیرہ صحیح پڑھے، تاکہ جو بھی حضرات ہوں وہ آگے بہترین کام کریں۔ اور اسی طریقہ سے نصاب کے لحاظ سے، جماعتی مدارس کے نظم کے لحاظ سے اہل علم طبقہ کو ترجیح دے کر ان کو مختلف کاموں پہ لگایا جائے۔ انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ یہ بورڈ سب بورڈوں کے سب سے بہترین بورڈ بنے گا اور سب سے اعلیٰ بورڈ بنے گا۔ باقی جن ہمارے مخلص کارکن، آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی، اس میں کچھ تو منافق تھے اور کچھ مخلصین بھی متاثر ہو گئے۔ تو ہمیشہ یہ ضابطہ رہا ہے کہ جب کسی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے تو کچھ منافق تو وہ اصل ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں مخلصین، سیدھے سادے۔ تو ہر ایک کو ایک درجہ نہیں دینا چاہیے۔ جہاں تک ہمارے بعض اکابر کو پنجاب میں وہ غلط فہمی کی حد تک ہے، حالانکہ وہ دل سے بڑے خوش ہیں اس بورڈ پر، تو ان کو بعض تحفظات ہیں، اور کچھ منافقین ہیں جو صرف امیر صاحب یا وحدت المدارس یا جماعت کے کسی کام کی بھی ترقی نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا کام ہے صرف اپنی تجارت اور اپنی دکان چمکانا۔ اس کے علاوہ وہ جب سے جماعت میں جہاں مناسب نہیں، جب سے وہ جماعت میں آئے اور ترتیب شروع کی تو ان کا کام صرف اور صرف تخریب کاری رہا ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور میں آخر پہ امیر محترم کو پھر مبارک دوں گا، اور آپ سب حضرات کو مبارک دوں گا کہ آپ نے پنجاب سے اتنی کثیر تعداد میں آ کر ہمارا سر بھی فخر سے بلند کر دیا اور پنجاب کی نمائندگی کر دی۔ تو ہم آخر میں یہ بات